جب صلاح الدین ایوبی نے بیٹل آف حٹین میں صلیبی افواج کو فیصلہ کن شکست دی تو اس فتح کے فوراً بعد ان کی نگاہوں کا رخ یروشلم کی طرف ہو گیا۔ یہ محض ایک شہر نہیں تھا بلکہ 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس مقام تھا۔ اسی لیے اس کی طرف بڑھنا صرف فوجی قدم نہیں بلکہ ایک تاریخی اور روحانی ذمہ داری بھی تھا۔ ستمبر 1187 کے آخری دنوں میں صلاح الدین اپنی منظم اور پرجوش فوج کے ساتھ یروشلم کے قریب پہنچے۔ شہر کی فصیلیں اونچی، مضبوط اور جنگی برجوں سے مزین تھیں۔ اندر موجود صلیبی سرداروں کو اندازہ تھا کہ حٹین کی شکست کے بعد اب اگلا ہدف یہی شہر ہوگا۔ شہر کے دفاع کی قیادت بیلین آف ایبلن کر رہا تھا، جو ایک تجربہ کار اور سمجھدار سپہ سالار تھا۔ اس نے شہر کے عیسائی باشندوں کو جمع کیا، نوجوانوں کو اسلحہ دیا اور ہر ممکن تیاری شروع کر دی۔ صلاح الدین نے جلد بازی میں حملہ کرنے کے بجائے حکمت عملی اپنائی۔ سب سے پہلے انہوں نے شہر کا مکمل جائزہ لیا، فصیلوں کے کمزور حصوں کا اندازہ لگایا اور اپنی فوج کو مختلف مقامات پر منظم کیا۔ انہوں نے شہر کے شمالی اور مغربی حصوں کے قریب اپنے خیمے نصب کیے، کیونکہ وہاں سے حملہ نسبتاً مؤثر ہو سکتا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ یہ معرکہ صرف تلوار سے نہیں بلکہ صبر اور تدبیر سے جیتا جائے گا۔ محاصرہ باقاعدہ طور پر اس وقت شروع ہوا جب ایوبی فوج نے منجنیقیں نصب کیں اور شہر کی دیواروں پر پتھر برسانا شروع کیے۔ ہر وار کے ساتھ گرد و غبار کا بادل اٹھتا اور فصیلیں لرز جاتیں۔ اندر موجود لوگ خوف اور بے چینی میں مبتلا تھے، مگر وہ بھی پوری قوت سے دفاع کر رہے تھے۔ تیر انداز دیواروں پر کھڑے ہو کر جوابی حملے کرتے، جبکہ شہر کے دروازوں کو مضبوطی سے بند رکھا گیا۔ محاصرے کے ابتدائی دنوں میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ شہر کی دیواریں غیر معمولی طور پر مضبوط تھیں۔ اس کے علاوہ صلاح الدین نہیں چاہتے تھے کہ 1099 جیسی خون ریزی دہرائی جائے، جب صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر کے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ وہ اس بار ایک مختلف تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے، ایسی تاریخ جس میں طاقت کے ساتھ رحم بھی شامل ہو۔ اسی دوران صلاح الدین نے سفارتی راستہ بھی کھلا رکھا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر شہر پرامن طور پر حوالے کر دیا جائے تو شہریوں کو امان دی جائے گی، مگر ابتدائی طور پر اندر سے انکار ملا، کیونکہ صلیبی قیادت کو امید تھی کہ شاید یورپ سے مدد پہنچ جائے۔ یوں محاصرہ ایک باقاعدہ اور منظم مرحلے میں داخل ہو گیا۔ باہر ایوبی لشکر کے خیموں میں تیاری، عبادت اور جنگی مشقیں جاری تھیں، جبکہ اندر شہر میں خوف، دعا اور مزاحمت کا ماحول تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی اور یروشلم کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے گرد محاصرہ قائم کیا تو ابتدائی دنوں ہی میں ایک حقیقت پوری شدت سے سامنے آ گئی۔ یہ شہر عام فصیلوں والا نہیں تھا، یہ وہی یروشلم تھا جسے صدیوں کی جنگی عقل، مذہبی جنون اور یورپی عسکری تجربے نے فولاد میں ڈھال دیا تھا۔ اس کی دیواریں موٹی، بلند اور تہ در تہ تھیں۔ ہر برج ایک قلعہ تھا اور ہر دروازہ ایک موت کا راستہ۔ ابتدائی منجنیقی حملوں کے باوجود دیواریں ٹوٹنے کے بجائے صرف زخمی ہو رہی تھیں۔ پتھر ٹکراتے، گرد اٹھتی، مگر فصیلیں کھڑی رہتیں۔ یہاں سلطان کے سامنے پہلا بڑا سوال آیا: کیا اسی شدت سے حملہ جاری رکھا جائے یا راستہ بدلا جائے؟ بالآخر سلطان نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ براہ راست قلعے توڑنے کے بجائے شہر کے اندر موجود ارادوں کو توڑا جائے۔ یہ فیصلہ 3 ستونوں پر کھڑا تھا: نفسیاتی دباؤ، محاصرے کو طویل مگر منظم بنانا، سفارت اور رحم کا دروازہ کھلا رکھنا۔ 1. نفسیاتی دباؤ کیسے ڈالا گیا؟ سلطان نے منجنیقوں کا رخ شہر کی ان حصوں کی طرف موڑا جہاں آبادی زیادہ تھی، مگر حملہ محدود رکھا تاکہ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو مگر قتل عام نہ ہو۔ راتوں کو مشعلیں جلائی جاتی، نعرے لگتے مگر یلغار نہ ہوتی۔ یہ ایک عجیب جنگ تھی جہاں خاموشی بھی ہتھیار تھی۔ شہر کے اندر لوگ براتیں سوچنے لگے، اگر سلطان چاہے تو ابھی حملہ کر سکتا ہے، مگر وہ کر کیوں نہیں رہا؟ یہ سوال خوف سے زیادہ بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ دیواریں مضبوط تھیں، اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا کہ وقت کو ہتھیار بنایا جائے۔ راستے بند کیے گئے، راشن کی رسد روکی گئی، پانی کے ذخائر پر نظر رکھی گئی۔
یہ سب کچھ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کیا گیا تاکہ شہریوں میں بھوک ضرور ہو مگر افراتفری نہ پھیلے۔ علادل نے یہاں انتظامی کردار ادا کیا، فوج کو بکھرنے نہیں دیا، رسد کو متوازن رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ایوبی لشکر خود کمزوری کا شکار نہ ہو۔ یہاں سلطان نے سب سے انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ اگر شہر پرامن طور پر حوالے کیا جائے تو کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لوگ فدیہ دے کر آزادی سے جا سکیں گے۔ یہ پیغام شہر کے دفاع کرنے والے سردار بیلین آف ابلن تک پہنچایا۔ ایک بڑا مسئلہ اندر سے مقابلے کا تھا۔ اندر سے مقابلہ کو بالآخر خود سلطان صلاح الدین نے اپنی قیادت، صبر اور حکمت عملی سے حل کیا۔ یہ کوئی ایک فوجی حملہ نہیں تھا جس سے مسئلہ ختم ہوا، بلکہ یہ سیاسی تدبر اور مذاکرات کے ذریعے حل ہوا۔ سلطان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر شہر زبردستی لیا گیا تو اندر سے شدید لڑائی ہوگی، گلی گلی خون بہے گا اور مقدس مقامات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے طاقت کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ تاریخی روایات کے مطابق سلطان کے قریبی مشیروں اور سپہ سالاروں نے مختلف آراء پیش کیں۔ کچھ سردار چاہتے تھے کہ مکمل فوجی طاقت سے شہر پر حملہ کر دیا جائے، مگر سلطان نے زیادہ متوازن رائے کو ترجیح دی۔ ان کے دربار میں موجود اہل دانش اور تجربہ کار کمانڈروں نے مشورہ دیا کہ محاصرہ جاری رکھا جائے تاکہ اندر والوں پر دباؤ بڑھے، مگر دروازہ مذاکرات کا کھلا رکھا جائے تاکہ شہر بغیر تباہی کے حاصل ہو جائے۔ یہ حکمت عملی دراصل سلطان کی اپنی فطری دانائی اور مشیروں کے مشوروں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اصل کامیابی صرف دیوار گرانے میں نہیں بلکہ دشمن کے حوصلے توڑنے میں ہے۔ اس پر عمل کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں۔ 1. فوج کے اندر جذباتی دباؤ۔ مسلمان سپاہی 1099 کے قتل عام کو یاد رکھتے تھے۔ بہت سے لوگ بدلہ چاہتے تھے۔ جب سلطان نے نرمی اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا تو کچھ سپاہیوں کو یہ فیصلہ کمزور محسوس ہوا۔ لشکر کو قابو میں رکھنا اور نظم برقرار رکھنا ایک بڑی آزمائش تھی۔ 2. وقت کا دباؤ۔ اگر محاصرہ زیادہ لمبا ہو جاتا تو یورپ سے نئی صلیبی قوم پہنچ سکتی تھی، اس لیے سلطان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ مذاکرات میں تاخیر بھی خطرناک ہو سکتی تھی۔ 3. دشمن کی دھمکیاں۔ شہر کے اندر سے یہ دھمکی دی گئی کہ اگر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ خطرہ سلطان کے لیے انتہائی حساس تھا۔ انہیں ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑا۔ 4. اعتماد کا مسئلہ۔ مذاکرات کے دوران سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر مکمل اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی ایک طرف سے معاہدہ توڑا جاتا تو فوراً خون ریز لڑائی شروع ہو سکتی تھی۔ سلطان پر جذباتی دباؤ بھی تھا۔ ماضی کے قتل عام کی یاد۔ 1099 میں جب صلیبیوں نے جروسلم پر قبضہ کیا تھا تو بے شمار مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دلوں میں تازہ تھا۔ لشکر میں موجود بہت سے سپاہی بدلہ چاہتے تھے۔ سلطان پر دباؤ تھا کہ وہ سختی کریں، لیکن وہ خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ دشمن کی دھمکیاں۔ محاصرے کے دوران اندر سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ خبر خود ایک بڑا جذباتی دباؤ تھی۔ صلاح الدین ایوبی پر قدس یعنی یروشلم کی فتح سے پہلے شدید سیاسی دباؤ موجود تھا۔ یہ دباؤ صرف صلیبیوں کی طرف سے نہیں تھا بلکہ مسلم دنیا کے اندر بھی کئی مشکلات اور اختلافات پائے جاتے تھے۔ سب سے پہلا دباؤ اندرونی اتحاد کا تھا۔ صلاح الدین ابتدا میں نور الدین زنگی کے ماتحت کام کرتے تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد شام اور مصر میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ زنگی خاندان کے کچھ افراد اور شام کے بعض امراء صلاح الدین کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ صلاح الدین اقتدار پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان آپس میں متحد نہ ہوتے تو قدس کی طرف پیش قدمی ناممکن ہو جاتی۔ اس لیے سب سے پہلے انہیں داخلی اختلافات ختم کرنے کا دباؤ تھا۔ دوسرا اہم مسئلہ مصر میں فاطمی خلافت کا تھا۔ اس وقت مصر میں فاطمید کیلیفیٹ کی حکومت قائم تھی جو عباسی خلافت سے الگ مسلک رکھتی تھی۔ صلاح الدین نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصر میں سنی نظام قائم کیا اور عباسی خلیفہ کی اطاعت کا اعلان کیا۔
اس فیصلے پر انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ فاطمی دربار کے کچھ وفادار افراد خفیہ سازشیں کرتے رہے۔ اگر مصر مستحکم نہ ہوتا تو قدس کی مہم خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ صلاح الدین اور بالیان آف ایبلین کا مکالمہ۔ رات کا وقت، خیموں کے باہر مشعلیں جل رہی ہیں، دور شہر کی فصیلیں نظر آ رہی ہیں، ہوا میں خاموشی اور تناؤ گھلا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین اپنے خیمے میں نقشے پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ سپاہی پردہ ہٹا کر اطلاع دیتا ہے، یا سلطان، بالیان آف ایبلین حاضر ہے۔ سلطان، اسے اندر آنے دو۔ بالیان اندر داخل ہوتا ہے، اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں بے بسی مگر لہجے میں وقار۔ اے صلاح الدین، شہر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، راہب ہیں، ہم کمزور ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ اگر تم نے دیواریں توڑ دیں تو ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ سلطان پرسکون نگاہوں سے، میں جانتا ہوں شہر کے اندر کون ہے، اسی لیے میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ بیلین آواز میں شدت، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں ذلیل کیا جائے گا تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ جلا دیں گے، مسجد اقصی کو بھی، قبۃ الصخرہ کو بھی، تاکہ تمہیں فتح کا فخر نہ ملے۔ خیمے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، مشعل کی لو ہلتی ہے۔ سلطان آہستہ مگر مضبوط لہجے میں، تم دھمکی دے رہے ہو یا مدد مانگ رہے ہو؟ بیلین نظریں جھکا لیتا ہے۔ بیلین، میں اپنے لوگوں کی جان کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ سلطان کچھ دیر چپ رہتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے بیلین کے قریب آتے ہیں۔ سلطان، 1099 میں جب تمہارے لوگ اس شہر میں داخل ہوئے تھے، گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، بوڑھے، بچے، کسی پر رحم۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ میں وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا۔ بالین حیرت سے دیکھتا ہے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ سلطان، شہر ہمارے حوالے کر دو۔ ہر مرد 10 دینار، ہر عورت 5 دینار، ہر بچہ 1 دینار فدیہ دے کر امن کے ساتھ جا سکتا ہے۔ جو نہ دے سکے اس کے لیے ہم راستہ نکالیں گے۔ بالین آواز کانپتی ہے۔ اور مقدس مقامات؟ سلطان، وہ محفوظ رہیں گے، عبادت گاہوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ میرا وعدہ ہے، صلاح الدین کا وعدہ ہے۔ بالین کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اگر میں انکار کر دوں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی، اور تم جانتے ہو انجام کیا ہوگا۔ طویل خاموشی۔ آخرکار بالین آہستہ سے کہتا ہے، میں شہر کے لوگوں سے مشورہ کروں گا، لیکن مجھے لگتا ہے آج جنگ نہیں، انسانیت جیتے گی۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی بمطابق 27 رجب 583 ہجری وہ تاریخی دن تھا جب سلطان صلاح الدین فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوئے۔ 27 رجب کا دن مسلمانوں کے لیے واقعہ معراج کی نسبت سے روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی نسبت سے اس فتح کو ایک علامتی معنی بھی دیا جاتا ہے کہ تقریباً 90 برس بعد شہر دوبارہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ جب سلطان شہر میں داخل ہوئے تو فضا انتقام کی نہیں بلکہ نظم و ضبط اور وقار کی تھی۔ اس کے برعکس 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی یلغار کے وقت شدید خون ریزی ہوئی تھی، لیکن 1187 عیسوی میں سلطان نے عمومی قتل عام سے گریز کیا۔ ان کا مقصد محض فوجی فتح نہیں بلکہ شہر میں امن قائم کرنا تھا۔ مسیحی عبادت گاہوں کو امان دی گئی، گرجا گھروں کو بند نہیں کیا گیا بلکہ انہیں تحفظ فراہم کیا گیا تاکہ مقامی عیسائی اپنی عبادات جاری رکھ سکیں۔ البتہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی، جو صلیبی دور میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، دوبارہ اسلامی تشخص کے مطابق بحال کی گئیں۔ صلیبی نشانات ہٹائے گئے، منبر اور محراب کو صاف کیا گیا اور شہر میں اذان کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ معاہدے کے مطابق شہریوں کو فدیہ ادا کر کے نکلنے کی اجازت دی گئی۔ جو لوگ فدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے نرمی برتی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق کئی غریب افراد کا فدیہ سلطان نے خود ادا کیا یا ان کے امراء اور اہل ثروت نے تعاون کیا۔ کچھ لوگوں کو بغیر فدیے کی بھی جانے دیا گیا، خصوصاً عورتوں اور بچوں کے معاملے میں رعایت کی گئی۔ شہر میں داخلے کے بعد سلطان نے فوراً انتظامی اقدامات کیے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پہرے مقرر کیے گئے، لوٹ مار کی سختی سے ممانعت کی گئی، مقامی آبادی کے جان و مال کے تحفظ کا اعلان کیا گیا۔
यूं यरूशलेम की ये फतह सिर्फ अस्करी बर्तरी नहीं बल्कि सियासी बसीरत, मजहबी रवादारी और इखलाकी ज़ब्त की मिसाल बन गई। इसी रवैये ने सुल्तान सलाहुद्दीन को मशरिक़ व मग़रिब दोनों में एक बावक़ार फ़ातिह के तौर पर यादगार बना दिया। अगर आप चाहें तो मैं इसी मंज़र को जज्बाती और मंज़र निगारी के अंदाज में भी पेश कर सकता हूँ।